السلام علیکم دوستوں، دعوت تبلیغ کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے دعوت تبلیغ کے چھٹے نقطے میں۔ دوستو، دعوت تبلیغ کا یہ جو چھٹا نقطہ ہے، چھٹا نمبر ہے، یہ ہے دعوت اور تبلیغ، یعنی خروج فی سبیل اللہ۔ دوستو، یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اس میں آپ اپنے بڑھاپے میں، اپنی جوانی میں، اپنی بڑی عمر میں وہ کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ سیکھنے اور سکھانے کا یہاں پہ آتا ہے کہ جب آدمی ایسے لوگوں سے ملتا ہے، اس ماحول میں رہتا ہے، تو وہ ان سے کچھ سیکھتا ہے۔ اگر وہ برے لوگ ہیں تو ان سے برائی سیکھتا ہے، اور اگر وہ اچھے لوگ ہیں تو ان سے اچھائی سیکھتا ہے۔ دوستو، تبلیغ جو ہے یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام یہ اس کلمے کی تبلیغ کرتے رہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انہیں پیدا کیا، انہیں نبوت دی، تاکہ وہ ہمارے استاد بنے، تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے۔ تو انہوں نے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک نے جو سکھایا، جس بات پہ زور دیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ دوستو، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی سکھایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سکھایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سکھایا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سکھایا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سکھایا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی سکھایا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سکھایا۔ اس طرح سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب انبیاء نے، اور وہ جن کے نام میں نہیں لے سکا، ان سب انبیاء نے یہی ایک کلمہ سکھانے پہ زور دیا، ہمیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اسی اللہ کے احکام مانو، اسی اللہ کے سامنے جھکو، اسی اللہ سے مانگو، وہی ہر چیز کرنے والا ہے، اسی سے ہے سب کچھ۔ یعنی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ ایک لا الہ الا اللہ آدمی کے دل میں اتر جائے تو آدمی فلاح پا جاتا ہے۔ اور یہ دل جو ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ بہت سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ جیسے پتھر، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتھروں سے بھی سخت ہے، کیونکہ پتھر بھی، ان پتھروں سے پانی بھی نکل آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ انہوں نے ایک پتھر پہ عصا ماری تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ آئے۔ اس طرح سے ہمارے سامنے دیکھیں، کوہ ہمالیہ سے جو پانی آ رہا ہے وہ پورے ہندوستان اور پاکستان ان کو سیراب کر رہا ہے۔ جو بھی کوہ ہمالیہ کے سائے میں، یعنی اس کے پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں، وہ ان کو سیراب کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے جو آتے ہیں، یہ ان پتھروں کے پہاڑ سے آتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ، اسے یہ سارے چشمے نکل رہے ہیں اور سیراب کرتے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھوٹ پڑتے ہیں، مطلب پھٹ جاتے ہیں، اور ان سے پانی نکل آتا ہے، چاہے وہ ایک قطرہ ہو، 2 قطرے ہوں، چاہے وہ ایک چھوٹے سے چشمے کے برابر ہو یا بڑا چشمہ بن جائے۔
کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وہ لڑک پڑتے ہیں۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہیں تو وہاں پتھر لڑک کے نیچے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری ڈر کی وجہ سے یہ پتھر اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، لڑکتے ہیں، مگر یہ جو تم لوگوں کے دل ہیں یہ اس سے بھی سخت ہے، ان کے اس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور اللہ کا خوف تبھی آتا ہے جب آدمی کہیں پھنس جاتا ہے، تو وہ اس وقت پھر اللہ کو، گاڈ کو مخاطب کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے۔ دوستو، اگر ہم ایسے پاک لوگوں میں رہیں گے، ایسے لوگوں میں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ہر وقت 5 وقتہ نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپس میں علم کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور خود سیکھ سیکھ کر دوسروں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، تو یہ بہت پاک محفل ہوتی ہیں۔ ان کے 24 گھنٹے مسجد کے اندر گزرتے ہیں، تو انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کیسے کی جاتی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ مساجد کے احترام کیا ہے سوری اور انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آدمی کا احترام کیا ہوتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اور انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کا راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے کا کون سا راستہ ہے۔ انہیں ان کی نیتوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے کہ تم اپنی نیتیں کیسے رکھو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھو، اپنے بڑوں کو کون سی نظر سے دیکھو، اور اپنے چھوٹوں کو کس نظر سے دیکھو، اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ سب کچھ انہیں سکھایا جاتا ہے اس محفل میں، اور وہ محفل جو ہوتی ہے وہ پھر اسی سفر کے دوران، اسی عرصے کے دوران وہ اس میں لوگ سیکھتے ہیں، اور وہ پھر دوسروں کو بیان کرتے ہیں، یہ طریقے دوسروں کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت، اس کی کبریائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، اور نماز کی اہمیت، اور قرآن کی اہمیت، اور اسے سیکھنا، اور ذکر، نیتیں، اکرام، اور پھر آخر میں دعوت تبلیغ کہ بھائی نکلو اللہ کے راستے میں۔ جب تک اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، تمہارے اوپر علم وہ اس کے دروازے نہیں کھلنے والے۔ جب تم اللہ کے راستے میں صعوبتیں برداشت کرتے ہو، نکلتے ہو، خروج کرتے ہو، اپنے عزیز از جان لوگوں کو چھوڑتے ہو، جب آپ اپنے پیارے سے گھر کو چھوڑتے ہو، جب آپ اپنے بچوں کو چھوڑتے ہو اللہ کے لیے، تو اس کا اجر تو اللہ دیتا ہی دیتا ہے، بہت بڑا اجر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس پہ علم کے دروازے کھول دے، یہ بہت بڑی بات ہے دوستو۔ اور اس کے بعد جب وہ دوسروں کے سامنے کھڑا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، بہت بڑا اجر دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اس کی زبان کھل جاتی ہے، اس کی زبان کھل جاتی ہے، وہ جو ہچکچاتا ہے اس کی ہچکچاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام اس سے بڑا کوئی نہیں کہ وہ علم کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے،
اور پھر اس علم کو پھیلانے کا ذریعہ تمہیں بنا دے. کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صرف ایک گھڑی یعنی چند منٹ، یہ آپ اللہ کی راہ میں نکلیں اور صرف کر دیں، ایک گھڑی صرف کر دیں، تو وہ تمہارے لیے تمہارے دنیا اور ما فیہا اس سے بڑھ کر ہے، زیادہ ثواب والا ہے، زیادہ اجر والا ہے. آپ کے درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں. تو دوستو، جب تک علم کے لیے آپ لوگ نکلیں گے نہیں، علم کے دروازے آپ پہ کھلیں گے نہیں. ہم جاتے ہیں نا، اسکول جاتے ہیں، گھر میں تو کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. گھر میں آپ اسکول کا کام کر سکتے ہیں، مگر نئی تحقیقات، نئی جہتیں یہ آپ پہ نہیں کھل سکتی. آپ جب نکلیں گے، اسکول کے لیے نکلیں گے، تو آپ کو الف کا پتہ چلے گا، بے کا پتہ چلے گا، با، تا، سا، یہ سب کا پتہ چلے گا. جب آپ نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوا میں آکسیجن بھی ہوتی ہے. جب آپ نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پانی میں بھی آکسیجن ہوتی ہے. جب آپ نکلیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں آپ پہ منکشف ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا، مقصد کیا ہے. مقصد یہی ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ تم اپنی زندگی کا مقصد جان لو، کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو. دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے الست میں ایک وعدہ لیا تھا، پھر ہم آپس میں دور ہو گئے. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے، اس اللہ کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اٹھو، مجھے ڈھونڈو. اگر مجھے پا گئے تو یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ میں نے بنایا ہے، تو یہ سب تمہارا. اور اگر مجھے نہ پا سکے تو کچھ بھی تمہیں ہاتھ آنے والا نہیں. تو دوستو، اس کے لیے نکلنا ضروری ہے. ڈھونڈنے کے لیے، کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آپ گھر میں نہیں ڈھونڈ سکتے، اس چیز کو آپ گھر میں نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں ملا؟ غار حرام. موسیٰ علیہ السلام کو کہاں ملا؟ کوہ طور پہ. سمپل سی بات ہے. آپ نے گھر سے نکلنا ہے. جب تک آپ نکلیں گے نہیں، آپ پہ علم کے دروازے نہیں کھلیں گے. نکلیں گے تو علم کے دروازے کھلیں گے. آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو غریب سے، ان پڑھ سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا سمویا ہوا ہے. میں خود جب نکلا تو مجھے احساس کمتری کا احساس ہوا کہ دیکھو، میں تو انہیں کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اور یہ تو ارسطو نکلے. یہ تو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے بدن میں یہ کتنا علم سموئے ہوئے ہیں. آپ کو 6 کلموں کا پتہ ہے، آپ کو قرآن پاک کا پتہ ہے، آپ نماز میں سنتیں کون سی ہیں، فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں. آپ کو وضو میں اس کا پتہ چلتا ہے، سنت پتہ چلتا ہے، واجبات کا پتہ ہے. آپ کو اس طرح سے کھانے کے آداب کا پتہ چلتا ہے. آپ کو بیت الخلاء میں جانے اور وہاں سے نکلنے، ان کی دعاؤں کا پتہ چلتا ہے. آپ کو سونے سے پہلے کی دعا اور پھر نیند سے اٹھنے اس کا پتہ چلتا ہے. آپ کو تہجد کے مزے ملتے ہیں اور دل بے قرار ہوتا ہے کہ یہ باتیں آپ دوسروں کو سنائیں، اور اس کے لیے پھر آپ کی زبان کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ انعام کرتا ہے ہر اس پہ جو اس کے راستے میں نکلتا ہے، کہ اس کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلتی ہے اور وہ دوسروں کو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. دوستو، خروج فی سبیل اللہ، اس میں آپ کو
اپنی جان کا بھی محنت کرنی پڑے گی اور اپنے مال کو بھی خرچ کرنا پڑے گا. ان کی خدمت کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. اس میں جب آپ بہت بڑے آفیسر ہو کر کے ان جو غریب لوگ ہیں یہ جب آپ کھانا لانے کے لیے یا ان کے لیے سبزیاں پکانا گوشت پکانا یا آپ خود ہانڈی کے سامنے جب آپ بیٹھ جائیں گے اور ان کے سامنے آپ وہ پیش کریں گے تو اس کے اندر وہ جو غرور اور تکبر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کا قیام کہیں پہ ہوتا ہے اور آپ خدمت والوں میں آ جاتے ہیں تو وہاں کی صفائی وہاں کے یہ جو پورا نظام ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ان کی خدمت کا جو نظام ہوتا ہے یہ ایک دن کے لیے ہوتا ہے مگر یہ آدمی پہ گہرے اثرات چھوڑ دیتا ہے. دوستو کوشش کریں کہ آپ خروج فی سبیل اللہ کر لیں. آپ جائیں 3 دن کے لیے جائیں, آپ 40 دن کے لیے جائیں, آپ 3 مہینوں کے لیے جائیں, 4 چلے نہیں 3 چلے 4 مہینوں کے لیے آپ جائیں, آپ سال کے لیے جائیں, آپ بیرون ملک کے لیے جائیں, سب ترتیب ایک ہی ہے. آپ چاہے یہ کام انڈونیشیا میں کریں, آپ یہ کام افریقہ میں کریں, آپ یہ کام یورپ میں کریں, آپ یہ کام امریکہ میں کریں, ترتیب سارا ایک ہی ہے. دوستو کوشش کریں اپنی اصلاح کے بھی اور دوسروں کی اصلاح کے بھی. خود اپنے اندر اپنے گھر کے اندر آپ اسی طرح سے اصلاح لا سکتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ کل اسی کے متعلق کچھ اور باتیں, یہ جو دعوت و تبلیغ ہے اس کے متعلق کچھ اور باتیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.